بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اہل البیت ٹی وی کی پیشکش یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے یہ اردو ادب میں کربلا کا چوتھا سلسلہ وار خطبہ ہے۔ تقی عابدی ٹورنٹو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خطیب اکبر مرحوم مولانا اطہر لکھنوی صاحب کے فرزند ارجمن مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر لکھنوی صاحب بمبئی سے، جہاں پر وہ مجالس پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس میں شرکت فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین، دیکھیے، میں کوئی 40-41 سال سے باہر ہوں۔ وہ زمانہ تھا جب محرم نارتھ امریکہ میں 4 یا 5 مقامات پر ہوتا تھا، اور آج ہماری تحقیق کے مطابق مغربی دنیا میں 800 اور 900 مقامات پر عزاداری کی مجالس برپا ہیں۔ علامہ نجم افندی نے فرمایا تھا، جب راکٹ چاند کی طرف جا رہے تھے، کہ اہل نظر کی آج ستاروں پہ ہے نظر، اہل جہاں کی آج ستاروں پہ ہے نظر، ممکن ہے کامیاب رہے چاند پر سفر، اہل ولا کا چاند پہ جانا ہوا اگر، عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے، ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے۔ تو مہاجرین جب آئے یورپ میں اور امریکہ میں، تو وہ عباس علمدار غازی اسلام کا پرچم لے کر آئے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں اردو ادب میں کربلا۔ کربلا یعنی کربلا، پیغام کربلا، پیغام کربلا یعنی پیغام امام حسین، پیغام شہدائے کربلا، وہ پیغام جس کی آج 21ویں صدی اور گلوبل ویلیج کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ دنیا آج تیسری جنگ جہانی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ آج انصاف نہیں ہے۔ ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامی زبانوں میں سب سے زیادہ اگر گفتگو ہوئی ہے اس موضوع پر، تو اردو زبان یہ محبت کی زبان، یہ صلح آشتی کی زبان، یہ بھائی چارگی کی زبان، یہ یعنی بر صغیر جہاں پر امام حسین کی خواہش تھی کہ تشریف لائیں، تشریف نہ لا سکے، لیکن پیغام جب پہنچا تو اس زبان نے امام کے پیغام کے پاؤں چومے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف یا حسین کی صدا ہے۔ ہر زبان کے سروجنی نائیڈو دیوی کے آپ دیکھ لیجئے، وقت آئے گا صبح ہم بات کریں گے۔ غیر مسلموں کے آپ کے اشعار دیکھ لیجئے، تو نثر میں، نظم میں، خطابت میں گفتگو رہی۔ ہم نے گزشتہ کل بتایا تھا کہ فلک مرثیے کے آفتاب و مہتاب یعنی انیس و دبیر، تو ہم دبیر کا تذکرہ کر رہے تھے، اور اردو کے وکیل کی حیثیت سے میں یہ بتا رہا تھا کہ دبیریت جو حضرت مرزا سلامت علی دبیر سے شروع ہوئی اور انہی پر ختم ہوئی، اردو ادب کے ارتقاء کے لیے، اردو ادب کی تزئین کے لیے، اردو ادب کی سچائی اور محبت بتانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم کو یاد ہے کہ جب ثابت لکھنوی نے دبیر پر کتاب لکھی آج 115 سال پہلے، تو اس پر جو 28 صفحے کا جو پریفیس لکھا، وہ بلوچستان یونیورسٹی کے فارسی اور اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، جن کا نام تھا پروفیسر ہیرا لال شہدا۔ انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ میں آریہ سماج سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں اپنے ہندو برادروں سے یہ آپ کے التماس کر رہا ہوں
کہ مرزا دبیر کو پڑھیں تاکہ اپنے مبلغ علم کو اضافہ کر سکیں. اسے صرف ایک اسلامی واقعہ سمجھ کر نہ چھوڑیں. مرزا دبیر کو مت گھٹائیں، اپنے مبلغ علم کو بڑھائیں. یہ تھا آج سے 110 سال 115 سال پہلے ہیرا لال شیدا کا بیان، جو اس وقت کتاب میں محفوظ ہے. اگر آپ کو مل جائے تو پڑھ لیجئے. تو مرزا سلامت علی دبیر، جنہوں نے اس دنیا میں 73 سال کے قریب زندگی کی، جنہوں نے سب سے زیادہ اردو میں 1,20,000 شعر کہے، جنہوں نے سب سے زیادہ اردو ادب میں مرثیے کہے جس کی تعداد تقریباً مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کی 670 سے زیادہ ہے، جنہوں نے تقریباً 1,332 کے قریب رباعیات کہیں، جنہوں نے 640 اشعار کا معراج نامہ کہا، جنہوں نے بہت سی مثنویاں کہیں، جنہوں نے یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ بھاکا میں شعر کہے. ابھی ہمیں اویلیبل نہیں ہوئے لیکن انشاءاللہ ہم حاصل کر لیں گے. جو تاریخ گوئی میں ید تولا رکھتے تھے، جو غیر منقوط کلام یعنی جس میں نقطہ نہیں، وہ حروف سے جنہوں نے کلام اور جن کا پورا دیوان ہم نے طالع مہر کے نام سے آپ تشہیر دیا، جنہوں نے مصائب کی کتاب نثر کی ابواب المصائب لکھی. میں اردو کے اسکالرز اور اساتذہ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے اردو نثر کے ارتقاء پر جو کتابیں لی، نہ وہ 300 سال پرانی کتاب جو کربل کتھا ہے، جو پہلی نثری کتاب ہے، اس کا ذکر کیا، نہ آپ نے 196 ایئرس بیک 196 سال پہلے جو ابواب المصائب جو مرزا دبیر کی کتاب ہے اس کا ذکر کیا. تو کس طریقے سے ہم تاریخ ارتقاء اردو بیان کر سکیں گے؟ کچھ چھوڑ کر، کچھ جوڑ کر، کچھ توڑ کر. اسی وجہ سے تو تاریخ اردو میں بڑے بڑے آپ کے جو ہے سوراخ ہیں، بڑے بڑے آپ کے جو ہے حصے ہیں جس کو پڑھتا ہوا آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ اردو لکھتے ہوئے مستند حوالوں کی طرف توجہ نہیں کی. مرزا دبیر وہ شخص ہے جن کے مذہب پر، حسب پر، کسب پر حملہ کیا گیا، لیکن مرزا دبیر کا آج مرثیہ اس دنیا میں 25,000 سے 35,000 بار ہر سال پڑھا جاتا ہے. دبیریت وہ ہے، وہ اتنا عالم، فارسی پر کاملاً عبور، عربی پر کاملاً عبور، اور اردو تو آپ کیا کہنے، وہ حشم و شوکت کے الفاظ. تو یہ تمہید کرتے ہوئے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے، دبیر کو ہماری ایک آنکھ انیس سے ہے، انیس کے عاشق ہیں، ایک آنکھ ہماری دبیرے ہے، ایک ہم دبیر کے عاشق ہیں. ہم انیسیہ بھی ہیں، ہم دبیریے بھی ہیں، کیونکہ ان دونوں نے کربلا کے واقعے کو، اور جو یہ سوز ہو کے، سلام ہو کے، مرثیہ ہو کے، ماتم ہو کے، نوحہ ہو کے، ودا ہو، دونوں کو سنوارا ہے. اگر انیس نے کہا تھا تو کل ہم ربائی تک پہنچے تھے، آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں. میرا ایک خاص ہم لوگوں کو فائدہ بندے کو یہ ہے کہ میں آپ سے بات کرتے ہوئے ہر ایک جملے میں ایک پورا یوں سمجھیے کہ چیپٹر کو جو ہے کلوز کر دیتا ہوں، تاکہ پوری کتاب کو میں اس 35-40 منٹ میں آپ تک پیش کر سکوں. تو مرزا میر انیس نے کہا تھا، وہ تخت کدھر ہیں، وہ کہاں تاج ہیں، وہ اوج پہ تھے زیر زمین آج ہیں وہ، قرآن لکھ لکھ کے وقف جو کرتے تھے، ایک سورہ الحمد کے محتاج ہیں وہ. یہ میر انیس نے کہا. اور ان کے ہم اثر حضرت دبیر نے کیا کہا؟ دنیا کا عجب کارخانہ دیکھا، کس کس کا نیا ہم نے زمانہ دیکھا، برسوں رہا جن کے سر پر چتر زریں، وہ جو امبریلا جو سونے اور چاندی کے تاروں سے بنائی جاتی تھی، وہ چھتری جن کے سروں پر تھی،
तुर्बत पे उनकी, देखिए, बरसों रहा जिनके सर पे चतरे जर्रीन, तुर्बत पे ना उनके शामियाना देखा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्वानात को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दो अजीम शोरा उर्दू अदब को माला माल कर रहे हैं। ये देखिए, कब्र में हर एक को जाना है। मीर अनीस और मिर्जा दबीर को मैं तकाबुल नहीं बल्कि आपके बता रहा हूं कि किस तरीके से मुफ्ती मोहम्मद अब्बास ने कहा था कि दोनों में फर्क नहीं करना चाहिए कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, क्योंकि फरमाते हैं हजरत मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब क़िबला के एक का ज़ौक़ शीरीन है, मीठा वो है, एक के कलाम का उसारा निचोड़ और दूसरे का नमकीन है। बाज लोग शीरीन पसंद करते हैं, शीरनी पसंद करते हैं, बाज लोग नमकीनी पसंद करते हैं। तो जब अनीस और दबीर का कहने उस्लूब और पैटर्न अगर शीरीनी और नमकीनी है तो ये दोनों में मुकाबला करना बेसूद है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है, आएंगे हम उस पर। मीर अनीस ने खब्र के बारे में कहा था, मरमर के मुसाफिर ने बसाया है तुझे, रुख सबसे फिरा के मुंह दिखाया है तुझे, क्यों करना लिपट के तुझसे सोऊं ऐ कब्र, मैंने भी जान दे के पाया है तुझे। क्या क्या रुबाई है। हजरत दबीर फरमाते हैं, घर अपना उजाड़ के बसाया तुझको, ढांपा जो कफन से मुंह दिखाया तुझको, ऐ कब्र कहां कहां न की तेरी तलाश, जब खाक में मिल गए तो पाया तुझको। देख रहे हैं आप, ये है उर्दू अदब को देन करबला की। सदक़े करबला में ये मरसिए निगार, ये रुबाई निगार क्या कह रहे हैं। आगोश लहद में मीर अनीस, आगोश लहद में जबकि सोना होगा, जुस खाक न तकिया न बिछोना होगा, तन्हाई में आह कौन होएगा अनीस, हम होएंगे और खब्र का कोना होगा। हजरत दबीर ने कहा, एक दिन पैवंदे खाक होना होगा, तन्हा तन्हा लहद में सोना होगा, इस खब्र के पर्दे का खुला हाल दबीर, जो ओढ़ना होगा वो बिछोना होगा। कहां तक मैं सुनाऊं, अर्ज कर रहा हूं कि उर्दू अदब को हम आज मिर्जा सलामत अली दबीर की गुफ्तगू कर रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सखी थे। शाद अजीमाबादी कहते हैं कि एक मर्तबा मैं हजरत दबीर के पास पहुंचा तो देखा कि ईद के कुछ रोज दिन बचे हुए हैं और उनके पास कोई 100-200 आपके शीशियां खाली हैं और वो गुमाश्तों से उसमें अत्र भरा रहे हैं। कोई 200-300 आपके जूते और चप्पलों के जोड़ वहां पर, ताकि ईद में लोगों को, मुस्तहकों को, अकरबा को, रिश्तेदारों को पहुंचा सकें और जो कुछ भी उनको मिलता था वो लोगों में तकसीम कर देते थे। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या भी ये होता है कि एक पटना के एक रईस आए, नवाब साहब आए और जाड़ों का ज़माना था और वो आकर कहने लगे, दखुल बाब किया, मिर्ज़ा दबीर के पास पहुँचे और कहा कि हज़रत मैं चाहता हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, पटना से आया हूँ, चाहता हूँ आप मेरे लिए एक अपना कलाम के कुछ बंद पढ़ दीजिए। तो देखा कि मुसाफिर है, तो दबीर ने बिठाकर उनको सुनाया कुछ कलाम और जब वो जाने लगे तो उन्होंने एक रजाई दी, कहा कि जाड़ों का मौसम है। इस नहीं जानते थे दबीर के ये बहुत बड़ा रईस और बहुत बड़ा नवाब है, तो उन्होंने कहा ये रजाई लेते जाइए क्योंकि सर्दी का मौसम है, और उसके बाद से अपनी जेब से 10 रुपए निकाल कर दिए। उस नवाब साहब ने कहा इसकी तो मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये रजाई साथ ले जाऊंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि खबर में ये रजाई मेरे साथ रख दी जाए कि हजरत दबीर ने मुझे दिया। लेकिन जब बाद में कुछ दिनों के बाद दबीर को पता चला कि कितना अजीम और कितना रईस शख्स मेरे पास आया था और मैंने क्या गुस्ताखी की कि उसे 10 रुपये देकर देना चाहते थे, तो वो बहुत ही शर्मिंदा भी हुए। तो कहने का मतलब यह है कि हजरत दबीर वो आदमी है जिन्होंने, मैं बता रहा हूं
کہ किस तरीके से, देखिए ये करबला का दौर, तो अभी मैं हमारे हमासर शायर राजेश रेड्डी साहब का शेर पढ़ रहा था, जो फेसबुक पर मैंने देखा कि करबला का कर्ब दोहरा गया, करबला का कर्ब दोहराया गया, हर दौर में कोई आता ही रहा है, प्यास और पानी के बीच। क्या शेर कह रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि इस्लाम और मुसलमान ये कहें, राजेश रेड्डी जैसा शीरीन बयान शायर भी वो नुक्ते को पहुंच रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इधर दबीर जाते हैं फैजाबाद में मजालिस पढ़ने के लिए, एक नवाब साहब के पास कुहारों पर इनको ले जाया जाता है। जब वो वापस आ रहे थे तो नवाब साहब ने कहा कि हजरत सलामत अली दबीर साहब, हम चहारदा मासूमीन के यानी आपके विलादत और शहादत पर यहाँ पर खसीदा और मरसिया पढ़ते हैं, हमें छोटे छोटे खसीदे और मरसिया लिख के देखी जाइए। यानी इतने आपके तेज गो और इतने बिसियार गो थे सलामत अली दबीर के वापसी में कोहार जब उनको ला रहे थे फैजाबाद से लखनऊ, तो बैठे हुए अमारी में उन्होंने पूरे मरसिए लिख दिए, छोटे छोटे, और खसीदे लिख दिए। आपको मैं सुनाऊंगा एक आध बाद में, वक्त जब आ मिलेगा तो। और उसके बाद कुहारों को दिया कि नवाब साहब को दे दीजिए। ये तो इनकी आदत थी। वो दबीर जिसकी गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि देखिए, अनीसे और दबीरे 20वीं सदी के सबसे बड़े अनीसिये ने, मसूद हसन अदीब ने, मीर बबर अली अनीस की कब्र पर जो तारीख लिखवाई, वो तारीख गोई दबीर की थी। दबीर तारीख गोई में, क्योंकि 3 जबानों से वाकिफ थे, तारीख गोई में एक मारेका रखते थे, एक हुनर की तकमील रखते थे। आप जानते हैं कि किस तरीके से वो बयान को करते हैं कि दबीर की मैं वो तारीख सुनाना चाहता हूं जो हजरत अनीस के लिए उन्होंने लिखी। वो खता है, उसका पहला शेर है कि दात खाहम या गयासुल मुस्तगीन अल गयास, अस्के दिल मानूस गर्दत बे सुखनवर बे अनीस। फारसी का खता के इल्तिमास और अल्लाह से, गयास से, अल गयास कह के खता शुरू करते हैं, उसमें जिससे 1874 ईस्वी निकाली है, ये शेर लेते जाइए। आसमां बे माह कामिल, यह आसमान क्या होगा अगर उसमें 14वीं का चांद ना हो। आसमां बे माह कामिल, सिदरा बे रूहुल अमीन, और सिदरा पर अगर रूहुल अमीन हजरत जिब्रील ना हो, रौनक नहीं रहेगी। आसमान पर अगर 14वीं का चांद ना हो तो आसमान की रौनक खत्म हो जाएगी। आसमां बे माह कामिल, सिदरा बे रूहुल अमीन, तूर सीना बे कलीमुल्लाह। ये तूर सीना पहाड़, ये पत्थरों का एक पहाड़ रहेगा अगर इसको हजरत मूसा से निकाल दें। तूर सीना बे कलीमुल्लाह, मिंबर बे अनीस, और मिंबर की कोई हैसियत नहीं रहेगी अगर उसके हजरत अनीस को हटा दें। तो इससे आप जानते हैं कि 1874 आदाद जो बनते हैं, ये थी तारीख गोई। अरबी की तारीख गोई निकाली, हमारे पास अरबी की तारीख गोई निकालने वाले खाल खाल हैं, लेकिन दबीर ने निकाल के ये बताया कि मैं किस कदर कमाल रखता हूं। वो दबीर मैंने अभी कहा था कि अगर आप सिर्फ एक छोटी सी उनकी नज्म याद कर लें तो तमाम विलादत वफात 14 मासूमीन आपके जो है, सिवाय इमाम जमाना सिर्फ विलादत है, पूरे आएंगे। जबकि पैदा हुए महबूब खुदा वंदे अजल, जुमा था हीव दहू माए रबीउल अव्वल। जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए 17 रबीउल अव्वल थी और रोजा जुमा था। जबकि पैदा हुए महबूब खुदा वंदे अजल,
जुमा था 17 माह रबीउल अव्वल, रोज रहलत की आया है ये हदीसों से खबर, 20 हश्तुम को सफर की किया दुनिया से सफर, और 28 सफर को दुनिया से हुजूर ने सफर किया। आपने देखा 2 शेर में, एक शेर में विलादत सरवर कायनात और दूसरे आपके उसमें 20 में माह खुश अंजाम जिमादुल आखिर, खल्क दुनिया में हुई बिनते रसूल ताहिर, दर्द पहलुए शिकस्ता से हुई जब आखिर, था वो रोजे सुवमम माह जमादुल आखिर, घर में अल्लाह के पैदा हुए जब शेर इलाह, 13वीं माह रजब की वो है सुभान अल्लाह, हाल तारीख शहादत का करूं क्या इरखाम, खौल मशहूर है बिस्तो यकम माह सियाम। 21 रमजान को है कोई उर्दू अदब में? अगर आप ये 28 शेर याद कर लें, 27-28 शेर, तो आपको चहारदा मासूमिन की विलादत और ये हो जाएगी। तो आपने देखा ये है हजरत दबीर, ये है हजरत दबीर। मैं उर्दू अदब का तालिब इल्म, मैंने, क्योंकि जरूरत है इस वक्त ये चीजें कह रहा हूं, वरना अपने लेक्चरों में इस चीजों की गुफ्तगू नहीं करता। 9 किताबें पूरी दबीर पर लिखी है, पूरी इंटरनेट पर, मेरी वेबसाइट पर www.dr.taqi पर खुलती हैं, पढ़ लीजिए। तो मैं उर्दू के स्कॉलर हूं, क्योंकि आज कर चुका हूं कि ये हमारी जो गुफ्तगू है अकीदती भी है और अदबी भी है। आपके पास है कोई उर्दू में नज्म जिसमें 7 इख्तियाराती निजाम है? यानी जैसे ये निजाम शमसी है, सूरज के अतराफ ये सैयारे घूम रहे हैं, उसी तरीके से मिर्जा दबीर के पास एक मरसिया जो 34 बंद का छोटा सा मरसिया मगर मारूफ मरसिया है कि जब परेशान हुई मौला की जमाअत रन में, उसमें मैंने इस हकीर ने 7 इख्तियारे नहीं, इख्तियाराती निजाम जो फिर रहे हैं, महवर कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से टकराते नहीं। जब परेशान हुई मौला की जमाअत रन में, मिर्जा दबीर के हमने गिने हैं 86 मरसिए लफ्ज जब से शुरू होते हैं। यही दबीरियत है। आप कुरान मजीद के सूरे देखिए, इजा जा नसरुल्लाह, इजा से शुरू होते हैं, जब से शुरू होते हैं। तो ये जो मरसिए जब से शुरू होते हैं वो इस वजह से है कि सुनने वाले को या पढ़ने देखने वाले को उसको फौरन आपके जो है लफ्ज जब उस मुकाम पर ले जाता है जहां पर वो बताना चाहता है क्या हुआ। तो इस एक ही बंद में मैं उसका तजिया करूंगा, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। जब परेशान हुई मौला की जमाअत रन में, इख्तियाराती निजाम देखिए, परेशान एक इख्तियारे में नमाज का खत्म होना है, परेशान एक इख्तियारे में फौज का खत्म होना है। जब परेशान हुई मौला की जमाअत रन में, मौला एक इख्तियारे में, मौला एक इख्तियारे में इमाम जमात है कि जब परेशान हुई मौला, और मौला दूसरे इख्तियारे में कमांडर इन चीफ है, लश्कर का सरदार है। जब परेशान हुई मौला की जमात, जमात एक इख्तियारे में नमाज जमात है, जमात दूसरे इख्तियारे में लश्कर की बटालियन, लश्कर है, फौज है। जब परेशान हुई मौला की जमात रन में, हर नमाजी को पसंद आई अकामत रन में। नमाजी एक इख्तियारे में वो शख्स है जो नमाज पढ़ रहा है, नमाजी उसी दूसरे इख्तियारे में वो मुजाहिद है जो जंग लड़ रहा है। हर नमाजी को पसंद एक जगह आपके नीयत यानी नमाज पढ़ने की नीयत है, और दूसरी तरफ आपके पसंद जो है वो मुजाहिद की जा निसारी है। हर नमाजी को पसंद आई अकामत रन में, अकामत एक इख्तियारे में रुकने नमाज है क़ियाम, और इकामत दूसरे इख्तियारे में आप जानते हैं कि अज़्म जिहाद है। क़िबले दीन ने किया क़स्द इबादत रन में, क़िबले दीन एक इख्तियारे में वो है जो कमांडर इन चीफ है, का क़िबले दीन दूसरे इख्तियारे में वो जहत है जिस तरफ नमाज अदा की जा रही है। क़िबले दीन ने किया क़स्द, एक इख्तियारे में नीयत है नमाज है, क़स्द एक इख्तियारे में आपके जो है नीयत जिहाद है। क़िबले दीन ने किया क़स्द इबादत, इबादत एक इख्तियारे में नमाज है, इबादत एक इख्तियारे में जिहाद है।
क़िबले दी ने किया क़स्द इबादत रन में तेगे। आप देख जाते हैं कि शहादत रन में उसके बाद आगे बढ़ के कहते हैं कि शक्ल मेहराब बनी तेगे शहादत रन में। तो जब गाजी और जब दुश्मन की तलवार मिली तो एक कमान बनी। तो शक्ल मेहराब, मेहराब एक इस्तियारे में जहां पर सजदा अदा किया जाता है, मेहराब दूसरे इस्तियारे में वो शक्ल है जो मुजाहिद और दुश्मन की तलवार के मिलने से बनती है। शक्ल मेहराब बनी तेगे शहादत, एक जगह अशदुन ला इलाहा इल्लल्लाह है, तेगे शहादत दूसरी जगह वो है जिसमें शहरक कटती है। गुल हुआ इसको इमामे दो जहां कहते हैं, तेगों के साय में शब्बीर अज़ां कहते हैं। ये पहला इस्तियाराती निज़ाम मैंने ये 4-5 मिसरों में बयान किया ताकि बताऊं कि इस एक मरसिए में जो 34 बंद का मिर्जा दबीर का मरसिया है, 7 से ज्यादा मैंने इस्तियाराती निज़ाम, और यह मेरा मजमून 32-35 साल पहले शाया हो चुका है और यह हमारी किताबों में मौजूद है। तो आप पढ़िए तो मालूम यह होगा कि कोई भी आपके जो है दबीर का अगर है ऐसी कोई नज्म तो बताइए, अगर नहीं है तो फिर हम क्यों आपके दबीर से आपके जो है रूगर्दानी कर रहे हैं। तो आपने देखा, देखिए ये जो सुबह आशूरा आई, ये जो अली अकबर से आजान से सुबह आशूर हुई, जितना मरसिए निगारों ने सुबह की मंजर कशी पर आपकी गुफ्तगू की है, उर्दू अदब में मेरा हर लफ्ज जो है हवालों के साथ है, मुस्तनद है। मैं उर्दू का वकील हूं, अगरचे कि आपसे 15,000 किलोमीटर दूर हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर है तो मुझे पेश कीजिए। मैंने 21 नज़में मरसिए से सिर्फ मिर्जा दबीर की पेश की हैं, जिसमें सुबह के मंजर कशी है। आप किसी भी बड़े से बड़े शायर को लाइए, 3 नज़में पेश कीजिए, नहीं है। सुनना चाहते हैं? 1-2 सुन लीजिए। क्यों? दबीरियत यही है, लफ्जों का तखय्युल, फिक्र की इंतहा, अरबी, फारसी, उर्दू पर पूरा कमांड, फित्री शायर, जबान से वो अल्फाज जो तस्नीम और कौसर से धुले हुए निकलते हैं। ये सुबह करबला की जो सुबह आई, तो सुबह के मंजर देखिए। शिबली नुमानी कहते हैं कि जब मंजर आपके जो है सेबोदी हो जाता है, 3 डायमेंशनल हो जाता है और ऐसा मालूम होता है कि वाकया आंखों के सामने हो रहा है, तो वो मंजर कशी, वाकया निगारी, मुरक्का निगारी हो जाती है। पैदा शुआए मेहर की मिकराज जब हुई, मरसिए का मतलब पैदा शुआए मेहर, सूरज की जो शुआएं हैं उसकी जो कैंची जाहिर हुई। कैंची क्यों? एक रे इस तरह से जाती है, एक आपके जो है किरण इस तरह से जाती है, तो 2 किरणें मिलने के बाद ये 2 पल्ले कैंची के बनते हैं। पैदा शुआए मेहर की मिकरास जब हुई, मिकरास कहते हैं कैंची को, और ये कैंची बनी है सूरज की शुआओं के एक दूसरे से गुजरने से। अब पूरा मजमून जो है आपके इस बंद का हजरत दबीर ने कैंची पर कर दिया। पैदा शुआए मेहर की मिकरास जब हुई, पिन्हा दराजिए परे ताऊस से शब हुई। ये ताऊस के पर, मोर के पर को रात के आसमान से तशबीह देना कितना खूबसूरत है कि कुछ सितारे चमक रहे हैं और कुछ सियाही और सुरमाई रंग का आपके जो है माहौल है, तो कहते हैं जैसे ही ये कैंची आपके जो है सूरज की पैदा हुई, रात की जो परे ताऊस थी वो छुप गई। क्यों? डर गई कि कहीं काट ना दे। पिन्हा यानी आपके छाछाए हुए, दराजिए परे ताऊस, और आपने देखा कि मोर का पर कितना तूलानी होता है। मोर के पर ये सफेद चमकते हुए सितारे कैसे रहते हैं। और खत जुल्फ लैला जोहरा लकब हुई, और ये जो रात का जो सितारा जोहरा होता है, होती है, उसकी जो लंबी सी आपके जो है नूर की जो चोटी है, वो भी आपके जो है क्या हुआ, कट हो गई। मजनू सिफत रिदाए सहर चाक जब हुई,
اور مجنو کی جو ردا تھی، جو شال تھی، اس میں سب سوراخ تھے، کیونکہ وہ آپ کے جو ہے دشتوں میں پھرتا تھا، تو یہ ایسا معلوم ہوا کہ ادھر سے روشنی نکل رہی ہے، ادھر سے نکل رہی ہے۔ مجنو صفت ردائے سحر چاک چاک ہوئی، فکر رفو تھی چرخ ہنر مند کے لیے، دن 4 ٹکڑے ہو گیا پیوند کے لیے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، دن میں 4 گھڑیاں ہو گئیں، پہلی گھڑی، دوسری گھڑی، تیسری گھڑی، چوتھی گھڑی، دوپہر کی دوسری گھڑی ہوتی ہے۔ تو پھر پڑھتا ہوں بند، بیٹھ کے پڑھیے، ایک بند میں پورا 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ 6 بند میں انہوں نے اس کا پیدا شعائے مہر کی مخراج جب ہوئی، پنہاں درازیے پرے تاؤ سے شب ہوئی، اور قطع زلف لیلائے زہرا لقب ہوئی، مجنو صفت ردائے سحر چاک جب ہوئی، فکر رفو تھی چرخ ہنر مند کے لیے، دن 4 ٹکڑے ہو گیا پیوند کے لیے۔ دیکھا آپ نے؟ دوسرا اور ایک سنیے، جب سرنگوں ہوا علم کہکشان شب، جب رات کا علم غروب ہو گیا، جب سرنگوں ہوا علم کہکشان شب، خورشید کے نشان مٹایا نشان شب، تیرے شہاب سے ہوئی خالش کمان شب، ثانی نہ تھا تانی نہ پھر شعائے خمر نے سنان شب، آئی جو صبح زیور جنگی سوار کے، شب نے سپر ستاروں کی رکھ دی اتار کے۔ اور ایک سنیے، روزے سفید یوسف آفاق شب نخاب، مغرب کی چاہ میں تھا جو وہ زیر ماہ تاب، سخائے آسمان لیا دلو آفتاب، اور ریسما شعا کی بندھی با آب و تاب، یوسف کو دلو مہر میں بٹھلا کے چاہ سے، کھینچا نواہ شرق میں مغرب کی راہ سے۔ اور ایک سنیے، 6 7 بند میں صبح کی منظر کشی کی گئی ہے۔ میں تو صرف آپ لوگوں کو ذکر کر رہا ہوں کہ کیا چیزیں۔ نکلا افق سے عابد روشن ضمیر جا، 22-23 سے زیادہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ جانتے ہیں کہ بغیر نقطے کا مرثیہ بھی کہا ہے، بغیر نقطے کے رباعیات بھی کہے ہیں، بغیر نقطے کی آپ کے، تو یہ جو مرثیہ کا بند ہے کہ مہر علم سرور اکرم ہوا تالے، وہ مہر سوا مہر سحر کم ہوا تالے، ہر ماہ مراد دل عالم ہوا تالے، ہر گام علمدار کا ہمدم ہوا تالے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ کس طریقے سے حضرت دبیر نے، ان کی عادت یہ تھی کہ جو مرثیہ لکھتے تھے اس مرثیے میں جو درد ہوتا تھا، ایک یہ بین کے مرثیے اسی وجہ سے جتنے بھی معروف مرثیے ہیں کہ وہ دیکھیے، جس دم نگین خاک پہ پیغمبر آ گرا، رونق اٹھی زمیں سے امام زماں گرا، گرنے پہ سب گروہ لیے برچیاں گرا، ہے نہ ان پہ ہے نہ ان جفاؤں پہ بھی آسماں گرا، زہرا سے پوچھئے یہ خلق نور عین کا، تپنا زمیں کا اور تڑپنا حسین کا۔ انیس اور دبیر کا فرق ایک یہ بھی ہے کہ انیس جو ہیں بہت درد کے الفاظ کم استعمال کرتے ہیں، وہ دلوں کے تاروں کو چھیڑ دیتے ہیں جس سے آنسو روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن دبیر جو ہے پورے الفاظ کہتے ہیں، للہ کرنا ذبح شہ مشرقین کو، اور علی کی بیٹی کو بھیک مانگنے پر میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے حسین پر۔ جب یہ مرثیہ سبز منڈی میں پڑھا دبیر نے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور وہ اپنا سر جو ہے ستون اس امام باڑے سے ٹکرا کر کہہ رہا تھا، علی کی بیٹی اور شمر سے بھیک مانگے، اور وہ اپنا سر ٹکرا رہا تھا، پھر وہ خون کی قے کرنے لگا۔ مرزا دبیر نے کہا اس کے بعد سے میں ایسے مرثیے نہیں کہوں گا جس میں اتنے دردناک ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے مرزا دبیر کے پاس جو بین ہے، دیکھیے لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے، تو مرثیہ میں تو درد رہے گا، لیکن وہ بے کسی جو نفسیات کا جو علم ہے، جذبات نگاری جو ہے، وہ صرف مرثیہ میں ہے۔ آپ کو دوسری آپ کے کیا کہتے ہیں زبانوں میں ملے گی، اردو ادب میں آپ کو یہیں پر جب بسائی کرنی پڑے گی، رخ کرنا پڑے گا۔ تو زینب دکھی جب دیکھتی ہے کہ خنجر کے نیچے بھائی کا گلا ہے، تو وہ بے بسی میں وہ بہن کا کہنا، وہ رونا بے کسی کا، وہ گھبرانا یاس کا،
وہ تھر تھرانا دل کا، وہ اڑنا حواس کا، کہنا بلک بلک کے یہ کلمہ ہراس کا، اے شمر واسطہ تجھے اکبر کی پیاس کا، للہ 3 روز کے پیاسے کو چھوڑ دے، صدقہ نبی کا ان کے نواسے کو چھوڑ دے، اے شمر پاس بھائی کے آؤں تو جو کہے، اے شمر پاس بھائی کے آؤں جو تو کہے، زخموں سے جلتی ریت چھڑاؤں جو تو کہے، چادر بدن کے نیچے بچھاؤں جو تو کہے، بیکل ہے سر میں آ کے اٹھاؤں جو تو کہے، پانی تو یہاں ملے گا نہ زہرا کی جائی کو، آنسو چھڑک کے ہوش میں لاؤں گی بھائی کو، تھم جا خدا کو مان حبیب خدا کو مان، زہرا کو مان حضرت مشکل کشا کو مان، سوگند فخر و فاخر آل ابا کو مان، اپنی رسول زادی کی تو التجا کو مان، سارے بزرگ مر گئے مجھ بد نصیب کے، میرا کوئی نہیں ہے سوا اس غریب کے۔ آپ نے دیکھا یہ ہے مرزا دبیر جنہوں نے دردناک وہ کہے، وہ مناجات پر میں ختم کر رہا ہوں، وہ مناجات وہ ہے کہ امام آپ کے جو ہے یہ عبد اور معبود کا رشتہ ہے، حسین امتحان آخری منزل میں ہیں، اس کو مرزا دبیر نے جو مناجات امام اصل کی ہے اس پر اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں کہ اللہ سے مخاطب ہیں، ادھر خنجر آپ کے گردن پر ہے، یہ دبیر ہے۔ دیکھیے لیفٹسٹ شاعر نے آپ کے جو ہے فیض نے کہا تھا کہ جب امام آخری لہجے پر آئے تو کسی مرثیہ نگار نے اس کو نظم نہیں کیا، لیکن لیفٹسٹ شاعر فیض احمد فیض نے کیا تھا کہ مولا کے پیر رکاب میں اڑ گئے تھے اور سر زمین پر خط دے رہا تھا، تو فیض نے کہا تھا کہ مرکب پہ تنے پاک تھا اور خاک پہ سر تھا، اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا۔ تو وہ آپ دیکھیے اس وقت کا کہتے ہیں، یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی نثار، دل فدا جان فدا روح فدا سر بھی نثار، علی اکبر بھی نثار اور علی اصغر بھی نثار، تجھ پہ باخر بھی نثار عابد مستر بھی نثار، میں نے جو کچھ تیرے دربار سے پایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا، وہ کلیجے پہ دھرے ہاتھ پڑا ہے اکبر، وہ ہے عباس دلاور وہ حسن کا دلبر، ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن گن کر، کی امانت میں خیانت نہ ذرا اے داور، دولت جو تھی مجھ خاک نشی کو سونپی، وہ امانت تیرے بندے نے زمیں کو سونپی، اور آخری بند تو شہنشاہ شہنشاہوں کا ہے رب کا، تو شہنشاہ شہنشاہوں کا ہے بار خدا، ہے برابر تیری درگاہ میں سب شاہ و گدا، خاطرے عاشق جانباز ہے البتہ سوا، اے خوشا حال کے مجھ سے ہو تیرا عشق ادا، حلق پر تیغ رہے، حلق پر تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ ہو نام تیرا، دل میں تیری یاد رہے۔ معزز ناظرین، ہماری اس محفل میں عالم دین محترم مولانا مرزا محمد اعجاز صاحب خطبہ صدارت پیش کریں گے۔ میں قبلہ سے درخواست کروں گا کہ قبلہ اب آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اردو ادب میں کربلا، اس عنوان سے کیا خوبصورت، کیا بہترین آپ کے بیانات ہو رہے ہیں، یقیناً سننے والے اس سے بہت محظوظ ہو رہے ہوں گے، اور یہ ایک خزانہ ہے، یہ ایک ذخیرہ ہے جو میرے خیال میں صرف اسی وقت نہیں، ابھی نہیں، بلکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فیض حاصل کریں گی، اور آپ کی اس تحقیق سے، آپ کے اس بیان سے، آپ کی ان تمام باتوں سے اردو ادب کو یقیناً بہت روشنی ملے گی اور اس کو بہت زندگی ملے گی۔ یہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم ہے اور ان کی یاد ہے، اور یہ ان کا فیض اور ان کی برکت ہے کہ آج ہر طرف حسین حسین ہو رہا ہے، ادب میں حسین ہے، زبان پر حسین ہے، مرثیے میں حسین ہے، سلام میں حسین ہے، قصیدے میں حسین ہے،
ربائی میں حسین ہے، نظم میں حسین ہے، نثر میں حسین ہے، یعنی حسین ہماری رگ گردن سے زیادہ ہم سے قریب ہے، حسین ہمارے دلوں کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس وقت ہم کو حسین نہ یاد آتے ہوں، جس وقت ہمارے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی یاد نہ آتی۔ اور پھر سبحان اللہ، کیا خوب امام حسین علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا جب اپنے بیمار بیٹے کے سرہانے تشریف لائے اور فرمایا میرے لال، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں، میری پیاس کو یاد کر لیں۔ یعنی جب تک انسان کو پیاس لگے، جب تک شیعوں کو پیاس کا احساس ہو، اس وقت بھی حسین کی یاد آ جائے۔ یعنی جب تک کہ انسانی زندگی ہے، انسانی حیات ہے، اس وقت تک کہ حسین حسین ہے۔ یہ ایام عزا، یہ ایام غم جو تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، تاریخیں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، ہم کربلا کے ان شہیدوں کا ماتم کر رہے ہیں، ان شہیدوں کی یاد منا رہے ہیں۔ نظم میں حسین کا ذکر ہو رہا ہے، نثر میں حسین کا ذکر ہو رہا ہے، شعراء حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، مرثیہ خان حسین پر مرثیہ پڑھ رہے ہیں، مرثیہ ہو رہا ہے، ہر طرف سبیلیں لگی ہیں، ہر طرف مجلس ہے، ماتم ہے، آہوزاری ہے، نہو بکا ہے، اس بے کس کی یاد میں جس نے ایک دوپہر میں اپنا پورا بھرا گھر لٹا کے پورے اسلام کو بچا لیا، اپنے نانا کے دین کو بچا لیا، قرآن کو بچا لیا، کعبے کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا۔ بے شک ہم آج ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے مصائب بیان کرتے ہیں، جو صبح عاشوراء امام کی خدمت میں ہاتھ جوڑے ہوئے آئے تھے۔ کون؟ حر، جو شب عاشور تک حر تھا اور صبح عاشوراء حر سے حر علیہ السلام ہو گئے۔ پوری رات اپنے خیمے میں ٹہلتے رہے، پوری رات اپنے خیمے میں ٹہلتے رہے۔ کسی نے حر سے کہا، حر، تجھے بڑے بڑے مارکوں میں دیکھا، تجھے بڑی بڑی لڑائیوں میں دیکھا، مگر یہ ایسی تیری حالت نہ دیکھی جیسی آج نظر آ رہی ہے۔ کل تو چند پیاسوں کا مقابلہ ہے، تو بڑا شہسوار ہے، تو بڑا بہادر ہے۔ تو حر نے عجب جواب دیا کہ میں اپنے کو دوزخ اور جنت کے درمیان تول رہا ہوں، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ جہنم کے راستے پر باقی رہوں یا جنت کے راستے کی طرف چلا جاؤں۔ رات گزری، صبح عاشوراء نمودار ہوئی۔ دیکھیے، کوئی بھی لڑائی جب اپنی آخری منزلوں میں پہنچتی ہے اور جنگ کا اختتام ہوتا ہے، اس وقت فتح شکست لکھی جاتی ہے کہ جیتا کون، ہارا کون، فتح کس کی ہوئی، شکست کس کی ہوئی۔ یہ کربلا کی لڑائی ہے جہاں صبح عاشوراء اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ ہارا کون، جیتا کون، فتح کس کی ہوئی، شکست کس کی ہوئی۔ اس لیے کہ ایک طرف دریا تھا، ایک طرف پانی بہ رہا تھا، ایک طرف نہر تھی، ایک طرف کھانا تھا، دوسری طرف 3 دن کی بھوک تھی، پیاس تھی، تشنگی تھی، الاتش کی صدائیں تھیں۔ مگر سلام کیجئے حسین اور ان کے اصحاب پر، سلام کیجئے حسین کے ساتھیوں پر، سلام کیجئے ان باوفا چاہنے والوں پر جس میں سے کسی ایک بچے نے بھی نہیں کہا آقا بیعت کر لیجئے تاکہ ہمیں پانی مل جائے۔ کوئی حسین کے لشکر سے نکل کے لشکر یزید کی طرف نہیں آیا، پیاس سے دریا کی طرف نہیں آیا، روشنی سے اندھیرے کی طرف نہیں آیا، مگر صبح عاشوراء حر نے آ کے بتا دیا کہ جنگ میں ہارا کون، جیتا کون، جہنم کدھر ہے، جنت کدھر ہے۔ جدھر پانی بہ رہا ہے، نہر فرات موجزن ہے،
ادھر شکست ہے، جدھر تشنگی ہے ادھر فتح ہے. حوض کوثر اسی طرف ہے جدھر پیاس ہے، ادھر کوثر نہیں ہے جدھر نہر فرات بہ رہی ہے. صبح عاشورہ اس بات فیصلہ ہو گیا کہ جیتا کون ہارا کون. صبح عاشورہ اس بات کا فیصلہ ہو گیا جب حر ہاتھ جوڑے ہوئے حسین کی خدمت میں آیا، اپنے قدموں کو حسین کے اپنے سر کو حسین کے قدموں پر رکھ دیا اور فرمایا فرزند رسول حلی توبہ، کیا میرے واسطے بھی توبہ ہے؟ حسین نے حر کا سر اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا. حر کا سر اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا. یہ حر کا ایک سفر تھا جو حسین کے قدموں سے شروع ہوا اور حسین کے سینے پر آ کے تمام ہوا. حسین نے فرمایا مرحبا یا حر، اے حر کیا خوب تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا. حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. سلام کیجئے اس حسین پر، سلام کیجئے اس مظلوم پر. جب دنیا میں آیا تو فطرس کا ترک اولا معاف کیا، اور جب دنیا سے سدھارا تو حر کی خطاؤں کو بخش دیا، حر کی غلطیوں کو معاف کر دیا. حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کر دیا. حر نے ہاتھ جوڑے، فرمایا فرزند رسول میرا بیٹا ہے، اس کو مقتل کی اجازت دیجئے، اس کو میدان کی اجازت دیجئے. تو حسین نے ایک جملہ کہا، حر اپنے سامنے اپنے بیٹے کو موت کی اجازت دلوا رہے ہو؟ حر اپنے سامنے اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھو گے؟ تو حر نے عجب جواب دیا، آقا میں دیکھنا چاہتا ہوں اولاد کا داغ کیسا ہوتا ہے. میں بھی تو آپ کو گھیر کے کربلا لایا تھا، میں نے بھی تو جناب فاطمہ زہرا کا دل دکھایا ہے. حسین نے اجازت دی، حر کا بیٹا مقتل میں آیا، قیامت کی لڑائی لڑا، قیامت کا جہاد کیا. بہادر باپ کا بہادر بیٹا کہاں تک لڑتا، کہاں تک تلوار چلاتا، کہاں تک جہاد کرتا. ایک مرتبہ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا، تیورا کے حر کا بیٹا زمین پر آیا، اپنے باپ کو مدد کے لیے پکارا، بابا میری مدد کو آئیے. بوڑھا باپ جب بیٹے کے قریب پہنچا تو دیکھا حسین پہلے سے موجود ہیں. حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانو پر ہے. میدان کا تجربہ کار سپاہی، اس نے اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بیٹے نے آخری مرتبہ انگڑائی لی، ایڑیاں زمین پر رگھ لیں، آنکھوں کو بند کیا، روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی. تو حر نے آستینوں کو الٹا اور چاہا کہ بیٹے کے میت کو اٹھائیں، بیٹے کا جنازہ اٹھائیں. تو حسین نے کہا حر کیا غضب کرتے ہو، کہیں بوڑھا باپ بھی جوان بیٹے کی میت اٹھاتا ہے؟ تمہارے بیٹے کا جنازہ میں اٹھاؤں گا. اتنا کہتے کہتے حسین نے حر کے بیٹے کی میت کو اٹھایا. میں کہوں گا اے حر شرط وفا یہ ہے کہ عصر عاشور آ جانا، جب بوڑھا باپ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا رہا ہو، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، کوئی سہارا دینے والا نہ ہو، آگے کہہ دینا آقا صبح کو آپ ہی نے کہا تھا کہیں بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت اٹھاتا ہے، آپ کے بیٹے کا جنازہ میں اٹھاؤں گا. علی اکبر کا جنازہ حسین اکیلے لے کے آئے. در خیمہ پر بہن تڑپ رہی تھی، زینب بے قرار تھیں، ام لیلا سر کے بال کھولے ہوئے تھیں. حسین علی اکبر کی میت لے کے آئے، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ آ کے علی اکبر کو لے جاؤ. بہت عمدہ قبلہ. اردو ادب کو یہ بھی خطابت جو کربلا سے ملی ہے بہت ہی مستثنا، اور یہ جو جذبات نگاری جس کو خطبہ صدارت میں ہم عالم دین مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر لکھنوی سے سن رہے تھے، اردو ادب میں وجود نہیں رکھتی اگر کربلا کا وجود نہ ہو، اگر پیغام حسین کا وجود نہ ہو. جو اشعار
پیش کیے گئے. قبلہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. مسئلہ یہ ہے یہ سب کربلا ہی کی دین ہے. ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. کل ہم حضرت میر انیس پر جو فلک آسمان کے آفتاب ہیں ان کی جو کربلا کے توسط سے اردو ادب کو اس خدا سخن کی جو دین ہم پر ہوئی ہے اس کا ذکر کریں گے. صرف چاہتا یہ ہوں کہ خطبہ صدارت کے بعد مرزا دبیر کے جو شاگرد رشید مشیر لکھنوی تھے، اگرچہ کہ ان کے شاگردوں میں متین لکھنوی، منیر شکو آبادی، خدیر الدولہ اور بہت سے لوگ تھے، لیکن وہ جو 4 شعر قبلہ انہوں نے پڑھے تھے، لکھے تھے کہ تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساخیا، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا، بتلائی دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتھا و کاظمین و خراسان و سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے. قبلہ برج شرف کا استفادہ جس طریقے سے لکھنوی نے کیا اردو ادب میں کسی نے نہیں کیا تھا اس سے پہلے. خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب دین ہے اردو ادب کو کربلا کی پیغام حسینی کی، جس کی اس 21ویں صدی اور گلوبل ولیج میں انسانیت کو ضرورت ہے. اسی وجہ سے حضرت اقبال نے کہا تھا رمز قرآن از حسین آموختم، میں نے قرآن کا رمز حسین سے سیکھا ہے. شولہا انداختم، اسی سے میں نے یہ سوز و گداز کی آگ لے کر پوری آپ کے جو ہے دنیا میں روشنی اور آگ پھیلائی ہے. بہت بہت شکریہ. ممنون. بہت شکریہ.